السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دلچسپ کہانی۔ کوئی شخص کہتا ہے کہ میں شادی شدہ تھا اور میری بیوی میرے مقابلے میں چھوٹے قد اور طاقت میں کمزور تھی۔ جہاں تک میرا تعلق ہے میں بہت لمبا تھا اور بہت سارے پھٹے تھے، اور اللہ نے مجھے ایک بہت بڑا ایتھلیٹک جسم دیا۔ کہ میری بیوی چھوٹی تھی، اس لیے میں اس کے ساتھ بہت مزاق کرتا تھا۔ اس لیے کبھی میں اسے چھپاتا، پھر اسے ڈراتا، اور کبھی میں اس کی ڈائری چرا کر اسے اونچا کر دیتا تاکہ وہ اس تک نہ پہنچ سکے۔ اس کے چھوٹے قد کی وجہ سے کبھی کبھی میں اسے اس وقت ڈسٹرب کرتا ہوں جب وہ ٹی وی دیکھ رہی ہوں یا رات کا کھانا بنا رہی ہوں۔ مجھے اسے پریشان کرنے میں بہت مزہ آتا ہے۔ مجھے اسے دیکھ کر اچھا لگتا ہے کہ وہ مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے اور وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ پہلے تو وہ اس سے لطف اندوز ہو رہی تھی، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ میری بچگانہ حرکتوں سے بیزار ہو گئی۔ ایک دن میں کام پر جانے کے لیے جلدی اٹھا اور اسے ناشتہ بناتا ہوا پایا تو میں نے اسے ہمیشہ کی طرح ڈرایا۔ پھر اس نے بڑے خوف کے لہجے میں مجھ سے کہا، اس بار جب تم شام کو گھر آؤ گے تو میں آپ کو نظر نہیں آؤں گی۔ شام کو میں نے اسے گھر بلایا، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا، اور میں نے اسے بار بار دہرایا لیکن وہ نہیں چاہتی تھی۔ میں نے اسے گھر بھر میں تلاش کیا لیکن وہ نہیں ملی، اور جب میں کچن میں پہنچا تو میں نے اسے کاغذ کا ایک ٹکڑا لٹکائے ہوئے پایا کہ اپنا خیال رکھنا، میں واپس نہیں آؤں گی۔ مجھے اس وقت لگا کہ میری ٹانگیں میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتی، میرے پورے جسم میں تباہ کن سردی، اور میں اس وقت زمین کے سب سے کمزور مخلوق بن گیا تھا۔ اور پھر مجھے احساس ہوا کہ یہ چھوٹی سی کمزور سی لڑکی میری طاقت کا چشمہ ہے اور میں اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں۔ میں دیوار سے ٹیک لگا کر رونے لگا، وہ بچہ جس نے اپنی ماں کو کھو دیا۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی اپنے آنسو اس طرح گرتے نہیں دیکھا۔ یہاں تک کہ میں نے کھانے کی میز کے نیچے کوئی چیز ہلتی ہوئی دیکھی اور ہلکی ہلکی ہنسی سنی۔ یہاں وہ وہی تھی، وہ وہیں چھپی ہوئی تھی۔ تو میں پوری قوت سے اس کے پاس پہنچا۔ جب وہ رو رہا تھا تو اسے گلے لگانا۔ جہاں تک اس کی بات ہے تو وہ زور سے ہنس رہی تھی، اور جادوگر پر جادو ہو گیا، اور مجھے اس وقت احساس ہوا کہ اس کمزور انسان کے بغیر میں زندگی کی سب سے کمزور مخلوق ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں سے حسن سلوک کرو۔ اگر کوئی بالکل دل سے نہیں نکل رہا اور بھول بھی نہیں سکتے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ذہن سے کسی کی یاد اس لیے نہیں نکال رہا ہے، اس میں وہ اشارہ دے رہا ہے کہ تم اپنی دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھیں، کیونکہ دعا سے تقدیر بھی بدل دی جاتی ہے۔